وہ ظالم ہے، بہت بدتمیز اور جھگڑالو ہے، لیکن وہ مجھے ایسے بالکل نہیں لگتے۔ ان کی نیچر تھوڑی غصے والی اور تھوڑی شکل بھی، لیکن وہ اس کے خلاف دل کے بہت اچھے ہیں۔ ملازموں کی بھی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے آئیڈیل ہے، وہ میری خواہش ہے کہ میرا ہم سفر بلال شاہ جیسا ہو یا بھی بلال شاہ ہی ہو۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی سبقہ کو یہ نہ بتا پائی کہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ جس نے پہلی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اب چھوٹی شاہ اس چھوٹی بات پر ڈانٹنے لگا ہے۔ وہ کہنے لگا ہے کہ حوریہ کے سر پر بوجھ ہے، وہ یہ سب چاہ کر بھی نہ بتا سکے کیونکہ حوریہ کو لگتا تھا کہ وہ اپنے کام کی وجہ سے پریشان ہے، بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ پچھلے دروازے داخل ہوتے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھاتے بلال شاہ کی قدم بے ساہتا حوریہ کے الفاظ پر تھمے تھے۔ دل تو پہلے اس کے لیے باغی ہوا جا رہا تھا، اب یہ اظہار سن تو سینے میں سر پٹکنے لگا تھا، جس پر بلال شاہ نے سرزنش کرتے دل کو ڈپٹتے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے روح اپنے کمرے کی جانب کیا۔ حد ہے حوریہ، اسے محبت ہی کہتے ہیں۔ آئیڈیل کچھ نہیں ہوتا، نہ مجھے تمہاری کچھ سمجھ آنی نہ تمہیں میری، اس لیے میں جا رہی ہوں سونے۔ تم اپنے آئیڈیل کے خواب سجاؤ۔ حوریہ کے سنے بغیر اپنی کیا کا فون رکھ دیا تو حوریہ نے گور کا فون کو دیکھا۔ نظر سامنے گھڑی پر اٹھی تو حوریہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی کیونکہ یہ وقت بلال شاہ کے گھر آنے کا تھا۔ جلدی سے پاؤں میں چپل پہنتے دوپٹہ ٹھیک کرتے کچن کی جانب دوڑ لگائی۔ بلال چائے آپ کی؟ حوریہ شاہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کا کپ سٹی ٹیبل پر بیٹھے بلال شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو حوریہ کی آواز پر بلال شاہ نے اپنے ہاتھ میں تھامے پین پر گرفت سہد کی گردن موڑ کر ہونہار لہجے سے سر جھکائے کھڑی 15 سالہ حوریہ شاہ کو دیکھا، جو کپ کپاتے ہاتھوں میں چک کر کپ پکڑے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اسکائی بلو فراک پہنے، گلے میں ہم رنگ دوپٹہ لیے، براؤن بالوں کو رکھ چوڑی میں لپیٹے، جس کی آوارہ لٹیں چہرے کا ہاتھ تک کیے ہوئے تھی، کرسٹل گرے جھکی آنکھوں میں ہوپلی مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ میری ایک بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، کتنی بار بکواس کر چکا ہوں، اپنی یہ شکل مجھے مت دکھایا کرو۔ وہ کس کی اجازت سے تم میرے روم میں داخل ہوئی ہو؟ ہمت کیسی ہو تمہاری یہاں قدم رکھنے کی؟ ایک ہی جھٹکے میں اپنی نشست سے اٹھتے کرتی کو پیچھے کی جانب گراتے سرد لہجے میں کہا۔ تو بلال شاہ کی دار پر حوریہ شاہ کی بے ساہتا چیخ گونجی، ہاتھ میں تھاما چائے کا کپ زمین بوس ہوا تو بلال شاہ کے ماتھے کی تیوریوں میں اضافہ ہوا۔ میں مطلب دروازہ کھلا تھا تائی سائیں نے چائے۔ حوریہ ابھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی بات مکمل کرتی، اس سے پہلے بلال شاہ نے ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑوں پر پاؤں رکھتے 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹا۔ حوریہ کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے کیا حوریہ شاہ؟ مجھے تو ویسے بھی تمہارا وجود کھٹکتا ہے، بہت ناگوار گزرتی ہو تمہاری موجودگی، یہ نہ ہو میں تمہارے اس بے معنی زندگی کو اپنے ہاتھوں ختم کر دو۔ خود پر ترس کھاؤ اور مجھ سے دور رہو۔ پر کس خوشی میں پہنا ہے تم نے یہ رنگ، جب تم جانتی ہو کہ یہ رنگ میرا پسندیدہ ہے، مگر تمہارے وجود پر اس رنگ کو دیکھ مجھے اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ آج کے بعد اگر تم مجھے اس رنگ میں نظر آئی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اب نکلو یہاں سے، شیر سی داڑھ لیے گرا کر کہا، اور بنا حوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے بازو سے گھسیٹ کر دروازے کے قریب لا کر چٹکا دیا تو حوریہ بمشکل گرتی ہوئی بچی۔ نم شکوہ کی نظروں سے اس ستم گھر کو دیکھا جو سوہر چہرہ اور پولیس سانسیں جو کہ غصہ ضبط کرنے کی گواہی دے رہی تھی ساتھ حوریہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ I hate you بلاج، لڑیوں کی مانند رخسار پر بہتے آنسو کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے چلا کر کہا تو بلال شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیندھتے آؤٹ دبے دبے لہجے میں گلا کر کہا تو حوریہ شاہ نے شکوہ کے نظروں سے بلال شاہ کے سوئے پڑتے چہرے کو دیکھا اور پلٹ کر بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ حوریہ کے جاتے ہی دار سے دروازہ بند کرتے پوری شدت سے مکہ بند دروازے پر مارتے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آئے سان کیوں ہو تم، کاش تم نہ ہوتے۔ نفی میں سر ہلاتے سوئے انگارہ ہوتی آنکھوں سے پلٹ کر زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھتے، بیڈ پر اوندے منہ گرتے چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم آ رہی ہو، ورنہ میں سب کچھ پہلے سے ہی پلان کر کے رکھتی۔ گاؤں میں مجھے جولی کی چھوٹی سی دکان پر جولی دیکھتے حوریہ نے ساتھ کھڑی سبکہ شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو سبکہ نے منہ بسوڑ کر حوریہ کو دیکھا۔ تم سے ملنے کہاں آئی ہوں، میں تو اس پرسن چارمنگ کو دیکھنے آئی ہوں جس کی باتیں کر کے تم نے میرے کان کھا لیے ہیں۔ اب اتنا حق تو بنتا ہے میرا کہ اپنے سبکہ شاہ ابھی سبکہ شاہ بات مکمل کرتی کہ حوریہ نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ ایسا کچھ نہیں سبکہ، میں تمہیں بتا چکی ہوں محبت نہیں ہے، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ کچھ بھی
بلاشا کے سر درد بلاشا کے سر درد رویہ یاد کرتے سپار لہجے میں کہا تو سبقہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے گل کا ہوریا کو دیکھا. چلو بھائی اسٹار پر بہت خوبصورت چوڑیاں لگی ہیں, تم بڑھ جچیں گی بھی بہت. سبقہ کا ہاتھ تھامتے قدم باہر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو سبقہ نے بھی مسکرا کر سر جھٹکا. اگر وہ کہہ رہی تھی محبت نہیں تو سبقہ کو یقین تھا کہ محبت نہیں ہوگی. سبقہ کو سنہرے رنگ کی چوڑیاں پہنا کر ہوریا نے اپنے لیے رنگ برنگی چوڑیوں کے سیٹ کا کہا تو آدمی نے سیٹ بنا کر ہوریا کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا, جس پر ہوریا نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا. ہوریا چوڑیاں پہنتے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوریا نے گردن ترچھی کر کے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اپنے بائیں جانب جیپ میں بیٹھے شخص کو خود کو گھٹے پا کر ناسمجھی سے چہرے کا رخ بدلا. مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور گرمی بھی لگ رہی ہے, میں گاڑی میں جا کر بیٹھی ہوں, تم آ جانا. سبقہ کی آواز پر ہوریا نے اس کی جانب دیکھا مگر وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کہتی یہ جہاں وہ جہاں ہوگے, جس پر ہوریا نے مسکرا کر سر جھٹکا. دبی دبی چیخ کی آواز پر ہوریا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پٹی کی پٹی رہ گئی. جیپ میں بیٹھا شخص اب ہوریا کے بالکل سامنے چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں وحشت لیے ہوریا کو گھورتے چوڑیاں پہنانے والے آدمی کا ہاتھ توڑ چکا تھا. ساکت وجود آنکھوں میں بے یقینی لی اب اس شخص کو چوڑیاں پہنانے والے شخص کو پیٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ہاتھ کیسے لگائے جانتے تھے نا تم کہ یہ آئس خان کی مانگ ہے, تو ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی. سامنے کے منظر تھے جان لیوا تو اس شخص کے ہونٹوں سے ادا ہوئے لفظ تھے ممنگ آئس خان. ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سرگوشی نما لہجے میں کہتے ہوریا نے لڑکھڑاتے ہوئے قدم پیچھے لیے. عقیدت اور حدائق کے رشتے کا تو وہ جانتی تھی, لیکن اپنے رشتے سے وہ بالکل انجان تھی. اگر یہ شخص آئس خان تھا تو وہ اس نام سے واقف تھے, اور جتنے حق اور یقین سے وہ اپنی بات کہہ چکا تھا ہوریا اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی. آئس خان کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ ہوریا نے بے ساہتا اپنے قدم پیچھے لیے تھے, اور پھر وہ جھٹکے سے پلٹی اندھادھند وہاں سے بھاگی تھی. وہ صرف آئس خان سے ہی نہیں اس حقیقت سے بھی بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی جبکہ وہ بخوبی آئس خان کو اپنے پیچھے آنا محسوس کر سکتی تھی. اندھادھند بھاگتی دائیں جانب موڑ کرتے وہ ٹھوکر لگنے کے باعث منہ کے بل بری طرح سے گری تھی. تکلیف کی شدت سے گرے کانزی آنکھیں لبالب پانیوں سے بڑھ گئی تھی. ہاتھ زمین پر گرنے کے بعد جگہ جگہ سے چل چکے تھے. ٹھوکر لگنے سے پاؤں میں شدید درد کی لہر دوڑتی جسم میں سیرت کر گئی. اتنی ہمت تھی حدائق شاہ کی بہن میں. گھٹنوں کے بل زمین پر ہوریا کے قریب بیٹھتے طنزیہ لہجے میں کہا تو ہوریا نے تکلیف سے سادی سے لب میں آنکھیں میچ لی, جس پر غم و غصے سے پاگل ہوتے آئس خان نے ہوریا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوتے چہرہ اپنی جانب کیا. گرے رنگ کے سوٹ کے ساتھ گرین دوپٹہ گلے میں لیے, کندھوں پر بھاگنے کے بعد گری سیاہ چادر اور ٹیل پونی سے نکلے بالوں کے بڑا لٹے خوبصورت چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی. گلاب سی پنکھڑیوں جیسے نازک پتلے لب بری طرح کپ کپا رہے تھے. گلابی گال آنسوں سے متواتر بیگ رہے تھے, جنہیں دیکھتے آئس خان کے ہونٹ پر تلخ مسکراہٹیں گی. کیا تم نہیں جانتی تھی کہ تمہارا وجود ایک خان سے منسوب ہے؟ بولو. ہوریا شاہ کے چہرے پر ڈانٹتے ہوئے کہا تو ہوریا کے ہونٹوں سے بے ساہتا دبی دبی چیخ نکلی. چھوڑی مجھے جانے دے ہان. کرے پیکی آنکھوں کو کھولتے آئس خان نے چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں التجائیہ نظروں سے دیکھتے برائی لہجے میں کہا تو آئس خان نے جھٹکے سے ہوریا کا چہرہ اپنے چہرے کے اس قدر قریب کیا کہ آئس خان کی دہکتی سانسوں کی تپش سے ہوریا کو اپنی جلد جلسی محسوس ہوئی. دل تو کر ہے اس شخص کے ساتھ تمہارے بھی ہاتھ توڑ دو, مگر ہونٹ بینچے ہوریا کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا. پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں, آئندہ ایسا ہوا تو جان سے مار دوں گا. اور یقین مانو تمہیں جان سے مارنے کا مجھے بہانہ ہی چاہیے, تو تمہیں مارنے میں مزہ بھی بہت آئے گا. ہاتھ کی پشت ہوریا کے گلابی رخسار بار پھیرتے سرد اور سپاٹ لہجے میں سرگوشی کی تو ہوریا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی. آئس خان کو اپنے چہرے کی جانب جھکتے دیکھ ہوریا نے ساتھی سے آنکھیں میتے زمین پر ہاتھ مارتے کچھ تلاشنا چاہا. اپنے ہاتھ تلے کچھ سخت محسوس کرتے ہوریا نے گہری سانس لیتے آنکھیں کھولی تو نظریں خود کو تکتی چاکلیٹ براؤن آنکھوں سے ٹکرائی. خود میں ہمت مجتمع کرتے ہاتھ آگے کرتے آئس خان کے ماتھے پر شدت سے وار کیا تو آئس خان لڑکھڑا کر پیچھے ہوا, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوریا جھٹکے سے اٹھتی وہاں سے بھاگی تھی. دور جاتے بھاگتے ہوئے ایک نظر پلٹ کر دیکھا تو ماتھے سے نکلتے خون کو انگلی کے پور سے چھوتے خون اشام نظروں سے خود کو تکتے آئس خان کو دیکھتے ہوریا نے بے ساہتا جرجری لی اور پلٹ کر لمحے میں وہاں سے غائب ہوئی تھی. چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں, سود سمیت بدلا دوں گا. زیر لب بڑبڑاتے جیب سے رومال نکال کر زہمبا رکھتے قدم اپنی جیب کی جانب بڑھائے.
اپنے دھیان میں سبقہ نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دائیں جانب اپنے کمرے کی طرف مڑنا چاہا تو سامنے سے نیچے اترتے چٹانی وجود سے ٹکراتے وہ بری طرح لڑکھڑا دی۔ ابھی وہ پیٹھ کے بل پیچھے گدی کے سامنے کھڑے بلاس شاہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے سبغہ شاہ کی کلائی تھامتے اسے نیچے گرنے سے بچایا۔ سانس سے روکے پھٹی آنکھوں سے سبغہ نے اپنی کلائی کو کسی کی آہنی گرفت میں دیکھا۔ خود کے بچنے کا یقین ہوتے دھڑکتے دل کے ساتھ گدرتی چکر کے سیڑھیوں کو دیکھا جن پر دبیز سرخ رنگ کا کلیر بچھا ہوا تھا۔ ان 21 سیڑھیوں سے گر کر شاید وہ بچ جاتی لیکن اس کی ہڈی پسلیوں کا بچنا ناممکن ہی تھا۔ گہری سانس لیتے مسکا کر روح سیدھا کیا تو نظریں خود کو تکتی سے آنکھوں سے ٹکرائی جن میں سرخی کے ساتھ ناپسندیدگی واضح نظر آ رہی تھی۔ بلا شاہ کی سرخ ہون آشام نظروں میں دیکھتے ابھی سبغہ نے کچھ کہنے کے لیے لب واقع ہی تھے کہ بلا شاہ نے کلائی کو جھٹکا دیتے سبغہ کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ بری اس چٹان سے ٹکرانے والی ہے، مگر جیسے وہ آگے ہوئی بلا شاہ اسے پیچھے کو دھکا دیتا سائڈ سے ہوتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا سیڑھیاں اتر کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ریلنگ کو تھامے سبغہ شاہ نے حیرت سے دور جاتے بلا شاہ کی پشت کو دیکھا۔ نظریں دور جاتے بلا شاہ سے ہوتی اپنی کلائی پر سرخ انگلیوں کے نشان پڑ گئے تو سبغہ شاہ کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ رنگی۔ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں سے ابھی بلا شاہ نکلا تھا۔ حوریہ وہ مجھے کچھ پوچھنا تھا، سبغہ شاہ نے ہونٹوں کو تر کرتے بک پر جھکی حوریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو حوریہ نے سر جھکائے سر اسبات میں ہلایا۔ تمہیں بلائے سے محبت ہے کیا؟ نظریں حوریہ کے جھکے سر پر ٹکائے مدھم لہجے میں استفسار کیا تو حوریہ نے چونک کر سبغہ شاہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ بتاؤ نا، حوریہ کے خاموشی پر کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سیڑھیوں پر ہوئے تصادم پر وہ ملازمہ سے اس سیاہ گہری آنکھوں والے شخص کا پوچھ چکی تھی جس پر پہلے تو اس نے حیرت سے سر سے پاؤں تک سبغہ شاہ کو دیکھا کہ وہ بلاس شاہ کو نہیں جانتی، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتے وہ اسے بلاس شاہ کا بتا چکی تھی جس پر سبغہ کو اپنے دل پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ دیکھو سبغہ، یہ بات آج پہلی اور آخری بار ہمارے درمیان ہوگی، اس کے بعد نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے ارد گرد صرف بلاس شاہ کو ہی دیکھا ہے، نہ باپ تھا نہ بھائی۔ اسکول سے لے کر حویلی کی چار دیواری تک بلاس شاہ کی حفاظت کی دیوار میرے گرد کھڑی رہی تھی۔ میں نے نہ کسی مرد کو جانا ہے نہ مجھے جاننے کا شوق ہے۔ میرے لیے ایک آئیڈیل شخص ہے وہ، مجھ میں حویلی سے باہر جانے کی ہمت نہیں، دنیا کا مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں بس ان کی حفاظت کے ہزار میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ میرے دل کے قریب ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، لیکن سب کے باوجود مجھے اس طرح کی محبت نہیں ہوئی جو تم سمجھ رہی ہو۔ اور نہ وہ مجھے اس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں میری اس بیوقوفی کا اندازہ ہو گیا ہے، اسی لیے اب غصہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تم ہی سوچو نا، کیا مجھ سے خفا ہے اور صلہ دے رہی ہو میں ان کی شفقت اور ان کے مان کا۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو میرے کردار کے ساتھ لوگ ان کے کردار پر بھی سوال اٹھائیں گے اور دشمنوں کو بنک بھی لگے تو وہ بلاس شاہ کو مارنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ انہیں تو ویسے بھی بہانا چاہیے ہوگا، اور اس سے اچھا کیا ہوگا کہ بلاس شاہ نے ان کے بیٹوں کی مانگ پر نظر رکھی یا ان کے بیٹے کی مانگ بلاس شاہ سے محبت کرتی۔ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے میں انہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی، اتنی خود غرض نہیں ہوں میں۔ طائر کے قتل ہونے پر تائی جان نے ہم سے ایک لفظ شکوہ کا نہیں کہا، آج تک ایک بار اس بات کا طعنہ نہیں دیا کہ ان کے شوہر کا قتل میرے ماموں نے کیا۔ ہم اسی عزت اور مان سے اس حویلی میں رہے جس طرح میرے باپ کے ہوتے ہوئے رہتے تھے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ ننیال کے دروازے تو ہمارے لیے بند ہو گئے تھے۔ سوچو اگر تائی جان بھی ہمیں یہاں نہ رہنے دیتی، ہم کہاں جاتے؟ دشمنی جن کی بھی تھی، کون مجرم تھا کون بے قصور، کیا فرق پڑتا؟ لیکن اس سب میں تائی جان اور ان کے بچے ہماری وجہ سے ایک سیٹے گئے اور ابھی تک وہ اس دشمنی کا حصہ ہے۔ میں مزید اپنی وجہ سے کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں بلائے سے بھی ایکسکیوز کر لوں گی، ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس اتنی بڑی حویلی کے شور کرتے سناٹوں میں ایک انہی کا تو باتیں گونجتی ہیں، وہ بھی میری وجہ سے چپ ہو جائیں گے تو یہ سناٹے، یہ بحثیں ہمیں جیتے جی مار دیں گی۔ سبغہ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو سبغہ شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات میں ہلایا۔ اور آیا سن، کیا تم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا؟ جس طرح تم نے اس کے بارے میں بتایا، صاف ظاہر ہے کہ وہ اس رشتے کو لے کر سیریس ہے۔ حوریہ کے ہاتھ سے پن پکڑتے ہوئے آبروز کا کہا،
تو حوریہ نے گہری سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا۔ میں نے کیا سوچنا ہے، وہ سیریس ہوگا، لیکن شاید ہمارے گھر والوں کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے مجھے انجان رکھا گیا۔ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اگر میرے بھائیوں کو اعتراض نہ ہوا تو مجھے یہ فیصلہ قبول ہوگا۔ دشمنوں کے سامنے سر نہیں جھکنے دوں گی۔ اگر میرے بھائیوں کو اعتراض ہوا تو احسان سر بھی کٹا دے، تب بھی مجھے حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسپاٹ لہجے میں کہتے